الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک ایسی صورت رکھی ہے جو انتہائی عظیم صورت ہے، اور اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہا ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، ایک سینٹر ہوا کرتا ہے، ایک قلب ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ یہ سورہ یاسین قرآن مجید کی انتہائی عظیم صورت ہے، اور یہ صورت خیر اور برکات کو انسان کی طرف کھینچ کر کے لے کے آنے والی جو ہے وہ صورت ہے۔ جس طرح سورہ واقعہ قرآن کی اہم ترین صورت تھی، اسی طرح سورہ یاسین بھی قرآن کریم کی عظیم ترین جو ہے وہ صورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس کو قرآن کریم پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر انتہائی تاثیر جو ہے وہ رکھی ہے۔ بعض روایات میں اس سورت کے الگ الگ نام بھی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، کہ یہ سورت کا ایک نام ہے قاضیہ، کہ یہ انسان کی حاجات کو جو ہے وہ پورا کرنے والی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے معمہ، جو خیر و برکات کو کھینچ کر کے لے کر کے آنے والی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام اس سورت کے جو ہے وہ اللہ جو ہے احادیث کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس سورت کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ سورت اگر کسی ایسے شخص کے پاس پڑھی جائے جس کی روح قبض ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی روح کے نکلنے میں آسانی جو ہے وہ فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس سورت کی ایک انتہائی عظیم جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اور یہ بات مروی ہے کہ جس آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی ایسی ضرورت کسی انسان کو لاحق ہو، کسی پریشانی میں وہ گھر جائے اور وہ اس کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اپنی ضرورت کے آگے سورہ یاسین کو جو ہے وہ کر دے، اللہ رب العزت غیب سے اس آدمی کی جو ہے وہ مدد فرمایا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی مدد اور نصرت اس آدمی کی جاتی ہے جو سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ بعض علماء سے یہ بھی مروی ہے کہ جو آدمی صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خیر اور برکت کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اور جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے وہ اگلی صبح تک خیر اور برکت کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں، جو باتیں اس سورت کے اندر آئیں گی، اس کا خلاصہ کچھ اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ دوسری بات، کچھ ایسے واقعات اس سورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں جو نبوت اور رسالت پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کس قدر انسانوں کو کوشش کرنا چاہیے اور کس قدر تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس سورت میں کچھ مضامین اللہ نے اس طرح کے بیان فرمائے۔ آخرت کا مضبوط اس بات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن کس طرح قائم ہوگا، کس طرح انسان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جو انسان یہ سوچتا اور سمجھتا ہے کہ وہ قبر کے اندر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا، پھر کس طریقے سے انسان کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور کس طریقے سے حساب و کتاب انسان کا جو ہے ہوگا۔ یہ مضامین ہیں اس سورت کے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے یہ سب باتیں ہمارے آپ کے سامنے آتی رہیں گی کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح کے مضامین کو بیان فرمایا اور کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔